اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ثم الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. آپ تمام مومنین کو عید غدیر کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. سمنامہ کلام میں آئے تبلیغ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ آیت یوم غدیر کو 18 ذی الحجہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری حج کے بعد غدیر کے مقام پر یہ آیت نازل ہوئی. اس آیت میں تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور یہ ارشاد کیا جا رہا ہے کہ اے رسول بلغ، آپ پہنچا دیجئے بس، ما انزل الیک من ربک، وہ چیز پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل کی ہوئی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اے رسول اللہ ان لوگوں سے آپ کو بچائے گا. اس آیہ مجیدہ کے شان نزول کے بارے میں محدث اہل سنت علامہ امام سیوطی نے اپنی تفسیر کی کتاب تفسیر در المنصور میں اس روایت کے شان نزول کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ یہ آیت یہ غدیر خم کے دن مولا علی کی شان میں نازل ہوئی. اور امام سیوطی ایک اور روایت میں اپنی مشہور معروف کتاب تفسیر کی کتاب تفسیر در المنصور میں ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک میں اس آیہ مجیدہ کو ہم اس طرح پڑھتے تھے: یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک ان علی مولا المؤمنین. ہم اس طرح اس آیت کو پڑھتے تھے. اصحاب رسول اس وقت اس آیت کو ایسے پڑھتے تھے. امام سیوطی نے اور اسی طرح مختلف کتابوں میں سنی شیعہ اکثر مفسرین نے آئے تبلیغ کا شان نزول مولا علی علیہ السلام یوم غدیر کے دن مولا علی کی فضیلت پر اور مولا علی کی حق میں مولا علی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی. اب بعض اہل سنت مفسرین نے یہ بھی اختلاف کیا ہے. بعض نے کہا ہے کہ نہیں، یہ غدیر کے دن نازل نہیں ہوئی یہ آیت، بلکہ یہ آیت یوم عرفہ کو نازل ہوئی ہے. خوب خیر و خوب کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یوم عرفہ میں بھی اگر نازل ہوئی ہے تو پھر بھی یہ مولا علی کے حق میں ہی نازل ہوئی. کیونکہ اگر آپ جا کے تفتیش کریں، تحقیق کریں کہ یوم عرفہ کے دن بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی تو آپ تحقیق کر لیجئے کہ اس دن ایسا کیا واقعہ رونما ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی سخت آیت بھیجنی پڑی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت ایسا کیا واقعہ رونما ہوا تھا. آپ پائیں گے وہاں پر کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں نے آ کے مولا علی کی شکایتیں کی. مولا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، مولا کا چہرہ غصے سے تبدیل ہوا، اور چار لوگوں نے ایک کے بعد ایک لوگوں نے پیغمبر اکرم کو غضبناک کیا مولا علی کی شکایت کرتے. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کیا چاہتے ہو تم مولا علی کے بارے میں؟ علی مجھ سے ہے،
علی کی شکایت میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ علی مجھ سے ہے، اور یہ علی ہے جو میرے بعد میرا ولی ہے تم سب کے اوپر۔ اس حدیث کو صحیح اور حسن طرق سے اہل سنت کی کتابوں میں بھی نقل کیا ہے کہ میرے بعد یہ علی میرا ولی ہے۔ تو دونوں قول، چاہے ہم غدیر خم کے بارے میں کہیں یا کہیں کہ عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے، اگر یہ بھی کہیں تو دونوں صورتوں میں یہ مولا علی کی شان میں ہی آیت نازل ہوئی ہے۔ اور جو مشہور معروف قول ہے غدیر خم میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، غدیر خم میں یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو، جو آگے گئے تھے جو پیچھے گئے تھے، ان سب کو بلایا اور سب کو غدیر خم نامی ایک جگہ میں سب کو جمع کیا۔ جب سب جمع ہوئے، تپتی دھوپ تھی، گرمی کا موسم ہے، لوگوں بیٹھنے کے لیے مشکلات ہیں، لوگ اپنی چادریں بچھا رہے ہیں، اپنی ردائیں بچھا رہے ہیں تاکہ گرمی کی تپش، جو زمین کے اوپر جو ریت کی تپش ہے، اس تپش سے بچا جا سکے، اپنی چادریں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ رہے ہیں، بیٹھ نہیں رہے، کھڑے ہیں، لیکن جوتے پہنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود گرمی کی اتنی تپش ہے کہ وہ اپنی چادر نیچے رکھ رہے ہیں۔ اس طرح اہل سنت کی کتب میں بھی بالکل اسی طرح نقل ہوا ہے، کتنی گرمی تھی، اور صحیح الاسناد روایت کے ساتھ۔ جب تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، جو جہاں آگے گئے تھے ان کو واپس بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز پڑھائی پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد ایک فصیح و بلیغ پیغمبر اکرم نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ بہت طولانی تھا پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ بہت سے لوگوں نے اس خطبے کو نقل نہیں کیا ہے، شیعہ طرق سے تو متواتر ہے، یہ خطبہ پورا خطبہ نقل ہوا ہے، لیکن اہل سنت نے بہت سارے لوگوں نے اس کو نقل نہیں کیا، پورے خطبے کو کسی نے، ہاں خطبے کے چند الفاظ کو، جو مین چیزیں تھیں، مین پوائنٹس کچھ تھے، ان پوائنٹس کو بالکل نقل کیا ہے، اور یہ تواتر کی حد تک نقل ہوا، اتنا نقل ہوا۔ علامہ امینی رحمت اللہ علیہ نے 110 کے قریب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دے رہے ہیں، خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں عنقریب موت کا فرشتہ آئے اور مجھے دعوت دے دے اور میں اس دعوت کو قبول کروں۔ یہ کہنے کے بعد نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اعلان کر رہے ہیں کہ میں بس اب کچھ عرصے کے لیے موجود ہوں، اور یہ اجتماع میں یہ میرا آخری خطبہ ہے، اب حج کے لیے میں نہیں آ پاؤں گا، اب سب سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا، اب دنیا جہاں سے مسلمان، نبی کریم کے آخری حج ہے، سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، بس نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب خدا ہے، اور یہ اس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرہ تمہارے ہاتھ میں، اور ایک میری اہل بیت ہے جس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرہ آپ کے ہاتھ میں۔ ان دونوں سے آپ نے تمسک اختیار کر کے کرنا ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو گئے، اگر ان دونوں کے ساتھ رہو گے تو لن تضلوا ابدا، ابداً تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اگر ان دونوں کو اگر تم نے تھامے رکھا مضبوطی کے ساتھ تو لن تضلوا ابدا، ابداً کبھی بھی تم گمراہ نہ ہوگے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اللہ ولی وَأَنَا وَلِيُّكُمْ أَلَا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ، کہ
اللہ میرا ولی ہے اور میں تمہارے اوپر ولی ہوں، اور آگاہ ہو جاؤ یہ علی تمہارے اوپر ولی ہے۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ کہنا تھا، لوگ تکبیر، نعرے تکبیر لگانے شروع کر، لوگ خوش ہو گئے، نیتیں اور صلوات شروع ہو گئی، اصحاب رسول خوش ہو گئے، ولایت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور سب سے پہلے حضرت عمر آگے بڑھ کے آئے اور مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ اے علی بخن بخن، اے علی مبارک ہو مبارک ہو، اصبحت مولائے وکل مؤمن و مؤمنہ، اے علی مبارک ہو آپ میرے اور تمام مومنین کے مولا بن گئے، اصبحت آپ بن گئے مولا میرے اور تمام مومنین کے۔ یہاں تک تمام علماء کا اتفاق ہے۔ اس کے بعد ابو بکر آئے، دوسرے اصحاب آئے، تمام اصحاب، نبی کریم نے خیمے نصب کیے۔ ایک خیمے میں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم براجمان ہوئے، ایک خیمہ مولا علی علیہ السلام کے لیے لگایا گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کو یہ حکم دے دیا کہ تمام اصحاب جائیں اور مولا علی علیہ السلام کو مبارکباد دیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ تمام لوگ آئے، ان میں حضرت عمر سرفہرست تھے، سب سے پہلے آئے، حضرت ابو بکر سب سے پہلے آنے والوں میں سے تھے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ اتنے بڑے اعلان کو جو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خداوندی سے انجام دے دیا اور تکمیل کیا، اب اس فیصلے کے اوپر مسلمانوں نے عمل نہیں کیا ہے اور یہ تعویلیں کر رہے ہیں، آج کل تعویلیں کر رہے ہیں۔ اس وقت تو بالکل واضح اور روشن ہے کہ لوگوں نے غصب کر لیا، بالکل غصب کر لیا، لیکن آج کل کے اور اس کے بعد جو نسل آئی ہے نا، وہ اب تعویلوں میں لگ گئی ہے، وہ تعویلیں کر رہی ہیں کہ کیا ہوا ہوگا، ہم اس کی یہ تعویل کریں گے، ہم اس کی وہ تعویل کریں گے، اور کوئی تعویل بن نہیں رہی کسی سے۔ نبی کی وصیت اور نبی کے اعلان پر، نبی کی تبلیغ پر لوگ، نبی کے سامنے تو سب نے بیعت کر لی، لیکن کرنے کے بعد لوگوں نے میٹنگیں کرنا شروع کی اور آپس میں گٹھ جوڑ شروع ہو گیا کہ بھائی رسالت تک تو بنو ہاشم کے پاس ٹھیک، یہ تو قبول تھی، لیکن کیا امامت اور خلافت بھی بنی ہاشم کے پاس چلی جائے؟ رسالت بنو ہاشم میں آئی ہے تو اب امامت اور خلافت پورے قریش میں تقسیم ہونی چاہیے، قریش میں جانی چاہیے، اب بنو ہاشم کو امامت اور خلافت میں سے نہیں ملنا چاہیے۔ یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم نے علی کی خلافت کو ہم نے قبول نہیں کرنا۔ نبی عالم الغیب ہے اور بہرحال پتہ چل گیا نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ نبی کریم نے کاغذ قلم مانگا اور اپنی تقریباً اپنی وفات سے 4 یا 3 روز پہلے اہل سنت کے معتبر کتب کے مطابق صحیح بخاری میں 6 جگہ یہ حدیث نقل ہوئی، صحیح مسلم میں 3 جگہ، کتب صحاح 6 فقط میں 26 جگہ میں یہ حدیث نقل ہوئی، صرف صحاح میں، اور الا ماشاء اللہ دوسری کتابوں میں تو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تک کہا گیا کہ ان الرجل لیہجر۔ اس پر ہم انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے، انشاءاللہ آگے آنے والے مراحل میں، لیکن ابھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے برادران اہل سنت کی طرف سے کہ یہاں پر مولا سے مراد امام اور خلیفہ یا اولا بالتصرف نہیں ہے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الست اولا بکم من انفسکم قالوا بلا نشہد یا رسول اللہ
الا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو کہا اہل سنت نے یہ بہانہ بنایا کہ یہ جو رسول کہہ رہے ہیں کہ میں اولا، یہ تو صحیح ہے، یہ اولا تو معنی دے رہا ہے کہ حق تصرف. الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جان پر تم سے زیادہ میں حق نہیں رکھتا ہوں؟ کیا حق کا تصرف نہیں رکھتا تمہاری جان سے تم سے زیادہ؟ تو اس سے بڑھ کے تو کوئی خلافت اور اس سے بڑی تو حق کا تصرف تو کوئی چیز نہیں. یہ تو مان رہے ہیں کہ نبی کریم کی یہ بات تو درست ہے، ہم اس بات کو تو مانتے ہیں، لیکن یہ بات ہم قبول نہیں کرتے کہ مولا سے مراد بھی وہی اولا کا معنی ہے، اولا بالتصرف کا معنی ہے. مولا سے مراد دوست ہے، بس دوست ہے. نبی کریم نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، جو گئے ہوئے تھے ان سب کو بھی بلایا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا، اور سب کو اکٹھا کر کے وسیع اور فصیح و بلیغ خطبہ، طولانی خطبہ دینے کے بعد ماحصل یہ نکلا کہ علی میرا دوست ہے، آپ بھی ان کو دوست رکھیں. کیا یہ منطق ہے؟ کیا یہ منطق ہے؟ علی کے بارے میں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرمایا تھا، یا علی لا یبغضک الا کافر او منافق لا یحبک الا مؤمن. تم سے محبت فقط اور فقط مؤمن کر سکتا ہے، اور تم سے دشمنی اور بغض فقط منافق یا کافر ہی کر سکتا ہے. یہ تو مولا علی کی شان میں پہلے سے فرمائی گئی ہے. یہ سارا مجمع اکٹھا کر کے آپ اندازہ کی مثال دی. ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. آپ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں، ڈرائیور آپ سے کہے کہ بس جی سب اتر جائیں، اور اتر کے جو ہے نا گاڑی کو روک دیں، سارے پیسنجرز اتر جائیں اور سب کو تپتی دھوپ میں کھڑا کر کے رکھیں، اور کھڑا کر کے رکھنے کے بعد کہیں، جب سب لوگ جو ہے نا پریشان ہیں کہ کیا کہنے والے ہیں، کیا ہو گیا ہے، تو اگر گاڑی والا آپ سے کہے کہ یہ میرا کنڈکٹر ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ اس کی سوچ پر ماتب کریں گے یا کیا کریں گے؟ ارے یہ تو کنڈکٹر ہمیں معلوم ہے، اس کے لیے اتنا زحمت دینے کی، یہ بالکل آسان چیز ہے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر مولا سے مراد، اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ ارشاد فرمایا کہ علی میرا دوست ہے، تم اس سے دوستی رکھو، تو کیا مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ کیا علی مولا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دوسرے مومنین کے دوست نہیں تھے کہ آج اعلان ہو رہا ہے کہ دوست ہوئے؟ کیا یہ ابو سفیان یا مثل معاویہ جیسے لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ دشمنیاں کی ہے اسلام کے ساتھ؟ تو ان کے بارے میں اس طرح کی بات آ جائے تو کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، بھائی ان لوگوں نے بہت نقصانات پہنچائے ہیں، بہت ظلم و جدال کیا. ہمارے چچا حمزہ کو علیہ الصلوۃ والسلام سید الشہداء کو قتل کیا گیا، ہمارے اصحاب بدر کو قتل کیا گیا، حنین کو قتل کیا گیا، اتنے ہمارے اصحاب کو، ہمارے مومنین کو، ہمارے شہداء کو ان لوگوں نے قتل کیا. آج ہم یہ کریں، یہ تو پھر معقول بات تھی. لیکن یہ شیر خدا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، جو شیر خدا تھے، جو ہر گھڑی مولا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، جس کے بارے میں نبی کی حدیث تھی، یا علی لا یؤمنک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. اس علی کے لیے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ یہ علی آج سے آپ کا دوست ہے. کیا پہلے دوست نہیں تھا؟ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیوں حضرت عمر آ کر مولا علی علیہ السلام کو مبارکبادی دے رہے ہیں، بخن یا علی انت اصبحت مولائی وکل مؤمن و مومنہ. اے علی مبارک ہو، آج آپ میرے اور تمام لوگوں کے، مومن و مومنات کے، آج آپ مولا بن گئے. اگر آپ مولا سے مراد دوست لیتے ہیں، کیا عمر مولا علی کے دشمن تھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ میرے دوست بن گئے؟ کیا دشمنی تھی؟ آپ تو کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمر اور ابو بکر تو ہمیشہ رہا کرتے تھے. ان کی تو یہ حدیث تم مس نہیں کی ہوگی کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. یا علی انت قسیم النار والجنہ.
اور حدیث دار موجود ہے امام علی علیہ السلام کی فضیلت کے اوپر کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ حق کو اس طرف موڑ جس طرف علی مڑ جائے. اس علی کے بارے میں آج آ کے حضرت عمر آ کے کہہ رہے ہیں کہ بخن یا امیر المومنین اصبحت وامسیت مولائی وکل مومن و مومنہ. آج آپ ہمارے مولا اور آقا بن گئے. اس کا مطلب ہے کہ عمر کو تو معلوم ہے, تمام اصحاب کو معلوم ہے کہ یہاں پر ولایت کا اعلان ہوا ہے, اسی لیے تو مبارکبادی دی جا رہی ہے. شعراء کے اشعار گواہ ہیں کہ اس وقت جو شعراء نے جو اشعار پڑھے ہیں وہ بھی گواہ ہے. یہ مکان دلالت کرتا ہے, یہ تپتی دودھ دلالت کرتی ہے, یہ تپتا صحرا دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر کچھ عام بات نہیں ہوئی ہے. علی دوست ہے یہ اعلان نہیں ہو سکتا. یہاں پر واضح اور جلی الفاظ کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت و امامت امام علی علیہ السلام کا اعلان کیا. اور لوگوں نے اس کو قبول کیا اور لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مبارکباد دیا. تو یہ مکان زمان حج کا موسم ہے. موسم کے بعد پورے عالم اسلام میں سے جتنے سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں اکٹھے ہوئے. حج کا موسم ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حج کا دن ہے. اور پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرما کر رہے ہیں اس تپتے صحرا میں لوگوں کو, آگے گئے کو واپس بلا کر, پیچھے کا انتظار کر سب کو اکٹھا کر کے جمع کر کے پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں, عنقریب موت کا فرشتہ مجھے دعوت دینے آ جائے, میں اس دعوت کو قبول بھی کر لوں. یہ کہنے کے بعد اگر کہے کہ یہ میرا مولا اور یہ میرا ولی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ دوست ہے. اس کا معنی دوست نہیں ہے. قرآنی آیت دلالت کرتی ہے کہ آپ صرف اور صرف جہاں پر مولا علی علیہ السلام کی بات ہو وہاں پر آپ ولی, مولا, ان چیزوں کو آپ اس وقت ہی فقط آپ کا مسئلہ یہاں پر ہے. وَإِلَّا اگر مولا علی کی بات نہ ہوتی, اگر حضرت ابوبکر کی بات ہوتی, عمر کی بات ہوتی, تو اس وقت یہ ولی نہ رہتا, یہ ولی خلیفہ بن جاتا, یہ ولی امام بن چکا ہوتا, حاکم بن چکا ہوتا. میں آپ کو چند چیزیں دکھاتا ہوں, اہل سنت کی معتبر کتب سے, تفاسیر کی کتب سے اور تاریخ کی حادث کی کتب سے, معتبر کتب سے بہت ہی مختصراً ایک دو چیزیں, تاکہ زیادہ طولانی نہ ہو جائے, ایک دو چیزیں دکھائیں گے کہ اگر یہ لفظ مولا علی کے ساتھ آ جائے تو کس طرح یہ دوست کا معنی دیتا ہے, اور اگر یہی لفظ مولا علی کے علاوہ اگر ابو بکر استعمال کرے, عمر استعمال کر رہے, یا کسی اور جگہ کے لیے استعمال ہو, یا قرآن کی آیت میں اگر یہ لفظ مولا آ جائے تو اس وقت یہ کس طرح اولا بالتصرف اور الستو اولا بکم, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا, اولا بکم, بالکل اسی معنی کو دیتا ہے. یہی لفظ ولی یا لفظ مولا اگر ابو بکر کے لیے استعمال کیا جائے یا عمر کے لیے استعمال کیا جائے تو یہی لفظ ولی اور مولا دوست کے معنی سے ڈائریکٹ پلٹ کے خلافت کے معنی پر آ جاتا ہے, متولی کے معنی پہ آ جاتا ہے, حکمران کے معنی پر آ جاتا ہے. یہ کتاب الثقات ہے للامام الحافظ محمد بن حبان بن احمد ابی حاتم, اور اس کی جلد ثانی ہے, الجزء الثانی. فقال, اوپر ٹائٹل دیکھ لیجئے, ثقات ابن حبان استخلاف عمر ابن خطاب, عمر ابن خطاب کو خلیفہ بنانا. فقال اللہم ولیتہ بغیر امر نبیک, یہ حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں اللہم, اے پاک پروردگار, ولیتہ بغیر امر نبیک, میں نے ان کو یعنی عمر کو
ولی بنایا ہے آپ کے نبی کے امر کے بغیر، یعنی نبی کا کوئی امر نہیں ہے، ان کی ولایت کے اوپر کوئی امر ان کے اوپر نہیں آیا، لیکن میں ان کو ولی بنا رہا ہوں۔ دیکھو یہاں پر ولی سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ خلافت۔ ابو بکر نے عمر کو کیا بنایا؟ ولیتہ، یعنی کیا دوست بنایا یا خلیفہ؟ تو ولیتہ بغیر امر نبی، اے پاک پروردگارہ میں ان کو ولی بناتا ہوں، خلیفہ بناتا ہوں، لیکن اس میں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے بغیر بنا رہا ہوں، میں اس کو اپنی ارادے سے اپنی مرضی سے بنا رہا ہوں۔ ولم ارد بذلك الا صلاح، میں یہ جو کر رہا ہوں، یہ جو عمر کو میں خلیفہ بنا رہا ہوں، خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، یہ لوگوں کی مصلحت کی خاطر میں کر رہا ہوں۔ تو دیکھ لیجئے کہ ولیتہ، ولی سے مراد خلافت لیا جا رہا ہے۔ اور اسی صفحے کے نیچے آپ دیکھ لیجئے گا وَكَتَبَ بِهَذَا الْعَهْدِ إِلَى الشَّامِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ، اور یہی خط جو ہے نا شام کو بھی حضرت ابو بکر نے شام کے لوگوں کے لیے بھی، وہاں کے عمراء کے لیے بھی لکھ کر بھیجا، اور اس میں لفظ کیا لکھے ہیں؟ أَنِّ قَدْ وَلَّيْتُ عَلَيْكُمْ خَيْرُكُمْ، میں تم لوگوں کے اوپر ایک بہترین شخص کو ولی بنا رہا ہوں، یعنی خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں۔ تو بالکل صاف و واضح ہے کہ جب ابو بکر عمر کو ولی بنا رہے ہیں تو اس وقت یہ ولی دوست نہیں ہوتا، خلیفہ مراد ہوتا ہے۔ لیکن اگر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,20,000 مسلمانوں اصحاب کے سامنے ان کے اپنے ممبر پہ بٹھا کے ہاتھ بلند کر کے الست اولا بکم من انفسکم قسمیں دے کے، اور ولی کیا میں تمہارے اوپر تمہاری جان سے میں زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ کیا حق تصرف نہیں رکھتا ہوں؟ تو تمام لوگ گواہی دیتے ہیں بالکل یا رسول اللہ، آپ ہماری جان مال پر اب ہم سے زیادہ تصرف رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا الا من کنت مولاه فهذا علی مولا، تو جب مولا علی کے لیے جب خود نبی استخلاف کا اعلان کریں تو اس وقت دوست لیا جاتا ہے، اور اگر یہی ابو بکر ولی کا لفظ استعمال کریں تو یہاں پر خلافت۔ اب اس کو دیکھ لیجئے ارواء العلیل فی تخریج حدیث منار السبیل، مؤلف محمد ناصر الدین الالبانی، الجزء الثامن۔ یہ البانی یہ محدث کبیر ہیں اہل سنت کے۔ یہ دیکھیں اس میں پہلے حدیث کی سند کو دیکھ لیجئے، قلت واسناد هذا صحیح علی شرط الشیخین وقد اخرجہ البخاری، صحیح حدیث ہے اور اس کو بخاری نے بھی نقل کیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اب دیکھ لیجئے گا کہ یہ ولی جب علی کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال ہو رہا ہو اس وقت معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ اخرج ایضا عن عائشہ قالت، عائشہ نے کہا ولما ولی ابو بکر، ولی یعنی ولی، یعنی جب ابو بکر کو ولی بنایا، یعنی کیا مراد؟ خلیفہ بنایا گیا۔ جب یہاں پہ ولی ابو بکر و عمر کے ساتھ آئے گا تو اس وقت دوست معنی نہیں ہوگا، یہاں پر معنی جو ہے نا یہاں پر ایک ہی معنی ہوگا، وہ ہوگا خلافت، حکمران۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ خیانت ہے جو اہل سنت مولا علی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب اس کو ملاحظہ کیجئے کہ علی کے علاوہ اگر لفظ ولی استعمال ہو تو اس وقت یہ ولی کیسے دوست سے پلٹ کر ڈائریکٹ خلافت کا اور خلیفے کا، حکمران کا معنی دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم ہے، اس میں حضرت عمر فرماتے ہیں قال فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئے، قال ابو بکر نے کہا انا ولی رسول اللہ. یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ عمر روایت کر رہے ہیں کہ ابو بکر نے کیا کہا؟ میں ولی رسول خدا ہوں. یعنی کیا؟ یعنی میں جانشین خلیفہ. تو جب ابو بکر ولی کہے تو اس وقت خلیفہ اور جانشین کے معنی دیتے ہیں. لیکن اگر پیغمبر اکرم خود کہیں من کنت مولا فعلی مولا، تو اس وقت یہ ولی جو ہے یہ سکڑ جاتا ہے. اس وقت یہ ولی فقط دوست کا ہی معنی دے پاتا ہے، اس سے زیادہ معنی نہیں دے پاتا. اور یہ ملاحظہ کیجیے مؤلفات شیخ عبداللہ دویش کے، یہ کتاب ہے اخبار المدینہ نبویہ الجزء الثالث، مجلد سادس کی جزء ثالث ہے. قیل لعمر رضی اللہ عنہ، کہا گیا عمر رضی اللہ سے، یا امیر المؤمنین لو احدت، یا امیر المؤمنین اگر آپ کسی کو ولی عہد بنا دیتے. سوال ہے. قال عمر نے کہا لو ادرکت ابا عبیدہ بن جراح لولیتہ، اگر ابا عبیدہ بن جراح اگر آج ہوتے تو میں ان کو ولیتہ، میں ان کو ولی بناتا، یعنی جانشین بناتا. اب دیکھ لیجئے گا، ابا عبیدہ بن جراح کے لیے اگر لفظ ولی استعمال ہو تو اس وقت جو ہے نا یہ خلافت کا معنی دے دے گا، جانشینی کا معنی دے دے گا. لیکن اگر یہی لفظ اگر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,20,000 اصحاب کی موجودگی میں اپنے ممبر میں بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اگر یہی ولیتو کہے، ولی کہے، تو اس وقت یہ ولی سکڑ جاتا ہے. اس وقت یہ ولی خلافت اور جانشینی کا معنی نہیں دے پاتا، کیونکہ یہاں پر مولا علی ہے. مولا علی کے لیے فقط بس دوستی تک کا معنی دے سکتا ہے، وہ بھی بہت ان کی مہربانی ہے کہ یہ دوستی تک کا بھی معنی دیتے ہیں. اور آئیے نیچے دیکھیں، یقول لکل امت امین وامین هذه الامہ ابو عبیدہ بن جراح ولو ادرکت معاذ بن جبل ثم ولیتہ. اور عمر فرماتے ہیں کہ اگر معاذ بن جبل بھی اگر ہوتے تو میں ان کو ولی بناتا، اپنا ولی اور اپنا جانشین خلیفہ اس کو بنا دیتا. تو آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت عمر اگر ولی کا لفظ استعمال کریں تو اس وقت یہ جانشینی اور خلافت کا معنی دیتے ہیں. لیکن اگر پیغمبر اکرم مولا علی کے لیے یہی الفاظ استعمال کریں تو اس وقت اس معنی میں وہ اثر نہیں رہتا کہ یہ خلافت اور جانشینی کا معنی دے دیں. تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ ولی مولا کے وہی معنی ہے جو اس وقت عام اصحاب لیتے تھے. تفسیر جلالین ہے، امام سیوطی کی تفسیر ہے، سورہ حدید آیت نمبر 15 کی تفسیر کرتے ہوئے آیت مجیدہ ہے فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. مَأْوَاكُمُ النَّارُ ہی مولاکم معنی کیا لے ہے؟ اولا بکم. مولاکم کا معنی لے اولا بکم، کہ یہ جو نار ہے یہ تمہارے اوپر تصرف کرے گی، یہ حق بکم ہوگی، اس کا اختیار تمہارے ہوگا، تمہارا بس نہیں چلے گا قیامت کی آگ کے سامنے، یہ تمہاری مولا ہوگی اس وقت. تو یہاں پر واضح ہے کہ مولاکم کا معنی اولا بکم لیا ہے. تو جب حدیث میں مولا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی مرتضی شیر خدا کو ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو جو علی کو جو ولایت دی ہے یہ وہی مولا ہے، یہ علی ہے جس کو حق تصرف حاصل ہے، یہ اس کا اختیار ہے.
اس کی سرپرستی ہے، ان کی سرپرستی ہے، کسی اور کو سرپرستی کا حق نہیں دیا ہے نبی کریم نے۔ اب ان کی حکومت ہے، ان کی بادشاہی ہے، جس طرح تفسیر جلالین میں، اور اسی طرح یہ دوسری تفسیر ہے، اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہے، تفسیر بغوی کے نام سے مشہور ہے، معالم التنزیل للامام محی السنہ ابی محمد الحسین بن مسعود البغوی المتوفی 516 ہجری، یہ جلد ثامن ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مولا کے معنی کیا لیے ہیں۔ امام بغوی نے بھی اسی آیت کی تفسیر میں سورہ حدید کی 15ویں آیت کی مأواکم النار ہی مولاکم کی تفسیر میں ارشاد فرمائے ہے، مولاکم یعنی مولاکم ای صاحبکم و اولا بکم، یعنی مولاکم سے مراد یعنی یہ تمہارا صاحب ہے، یہ صاحب اختیار ہے، اس کی حکمرانی ہے، و اولا بکم، اس کی تمہارے ان لوگوں کے اوپر حق تصرف ہے، ان کے اوپر اولویت ہے، یعنی یہ حق بکم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حدیث میں جو مولاکم مولاہ من کنت مولاہ میں جو مولا ہے، یہ بھی وہیں صاحبکم و اولا بکم کے معنی پہ ہے، جس طرح نبی کریم نے الست اولا بکم من انفسکم، بالکل اسی معنی میں یہاں پر یہ تفسیر بغوی میں امام بغوی نے یہ مراد یہاں پر انہوں نے بھی لے لیا ہے۔ اور اسی طرح امام بیضاوی میں اپنی تفسیر البیضاوی میں نام انوار التنزیل و اسرار التأویل المعروف بتفسیر البیضاوی، امام بیضاوی کی تفسیر ہے، اس کی جلد 5 ہے، اور اسی سورہ حدید کی آیت نمبر 15 کی تفسیر کرتے ہوئے مولا کے کیا معنی علامہ بیضاوی شافعی بیان کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اس میں مولاکم کے کیا معنی کہ ہے؟ مأواکم النار ہی مولاکم، ہی مولاکم کے معنی کیا ہے؟ ای ہی اولا بکم، یہاں پر بھی اولا کے مولا کے معنی یہاں پر بھی اولا کے لیے۔ تفسیر بیضاوی امام بیضاوی کی ہے۔ اور محدث کبیر اہل سنت کے بڑے محدث علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں اسی سورہ کی تفسیر کرتے ہوئے، سورہ حدید کی آیت نمبر 15 کی تفسیر کرتے ہوئے، جلد 13ویں جلد ہے، اس میں ابن کثیر کیا فرماتے ہیں یہ ملاحظہ کیجیے۔ یہ صفحہ نمبر 421 ہے۔ وَقَوْلُهُ مَأْوَاكُمُ النَّارُ أَيْ هِيَ مَصِيرُكُمْ وَإِلَيْهَا مُنْقَلِبُكُمْ، مَأْوَاكُمُ النَّارُ یعنی یہ تمہارا راستہ ہے اور اسی طرف تم نے پلٹ کے جانا ہے۔ وَهِيَ اور یہ نار مولاکم تمہارے مولا، تمہاری مولا ہے۔ مولا سے کیا مراد لے رہے ہیں یہاں پر بھی؟ ای ہی اولا بکم من کل منزل علی کفرکم، اب یہ مولا ہے تمہارے اوپر ہر منزل میں، اب یہ اولویت رکھتی ہے تمہارے اوپر، مولا سے مراد یہاں پر بھی اولویت رکھتی ہے، یہ حق رکھتی ہے، اب یہ جو چاہے گی یہ جہنم، یہ نار کا اختیار ہوگا۔ اور یہ تفسیر طبری ہے، اہل سنت کی مشہور معروف تفسیر ہے، اس کی جلد 7 صفحہ نمبر 225۔ وَقَوْلُهُ هِيَ مَوْلَاكُمْ يَقُولُ النَّارُ أَوْلَى بِكُمْ، یعنی مولاکم سے مراد اولا بکم ہے،
کہ اب یہ نار اولا ہے تمہارے اوپر، اب نار کی حکمرانی ہے، اب نار جو ہے نا، اب اللہ تعالیٰ نار کو شعور دے دے گا کہ یہ جو ہے نا نار اب اس کو مزہ چکھائے گی، اب اس کی حکمرانی ہوگی، اس انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ عقل تصرف رکھے گی، وہ جیسے چاہے اس کو جلا دے گی۔ اسی لیے حدیث میں بھی بالکل یہی لفظ آیا ہے، اور یہ قرآنی آیات سے بھی یہی معنی مراد لیا ہے اہل سنت کے مفسرین نے بھی، اور یہ تفسیر قرطبی ہے، مشہور و معروف تفسیر ہے۔ اس تفسیر میں بھی علامہ قرطبی، امام قرطبی اپنی تفسیر میں ہی مولاکم کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہی مولاکم ای اولا بکم، یعنی یہ نار تمہارے اوپر اولویت رکھتی ہے۔ والمولا، مولا سے مراد کیا ہے؟ من یتولا مصالح الانسان، من یتولا مصالح الانسان، وہ شخص جو انسان کے امور کے متولی ہو، یعنی متولی، سرپرستی۔ تو بالکل یہ چیزیں واضح ہیں، حدیث میں بھی من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ سے معنی بھی بالکل یہی ہے، جس پر دلالت خود قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم الست اولا بکم من انفسکم کی یہاں پر خود رسول فرما رہے ہیں۔ بس اگر کوئی بغض اور عناد میں مولا علی کے بغض میں آ کر اگر کوئی جہاں پر مولا علی کا نام ہو، مولا علی کی بات ہو، وہاں پر مولا سے مراد صاحب اختیار اور اولا بالتصرف من یتولا مصالح الانسان، اگر وہ نہیں لینا چاہتا ہے تو یہ اس کے اندر دل میں جو بغض اور کینہ اور حسد ہے وہی مراد ہو سکتی ہے۔ واللہ العالم الخبیر۔ اور یہ دیکھ لیجئے صحیح بخاری، امام اسماعیل بخاری کی یہ صحیح ہے، تفسیر سورہ حدید کی 15ویں آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مولاکم کے معنی کیا فرماتے ہیں؟ مولاکم یعنی ای اولا بکم، اولا بکم، بالکل واضح ہے۔ قرآن کی آیات معنی مولا خود اہل سنت کے مفسرین نے بیان کر دیا، تو قرآن کی طرف سے بھی اصل موجود ہے۔ اب اگر کوئی اور معنی لینا چاہتا ہے بغض علی میں تو اس کا کوئی چارہ نہیں۔